اہلاً وسہلاً مرحباً. میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں آج کی کلاس میں. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا کل کا دن اچھا گزرا؟ اداس تو نہیں ہے؟ آج ہمارے کورس کا آخری دن ہے. تھوڑے سے اداس ہیں. الحمدللہ. اب دیکھیں کتنا انسان کو خوشی ہوتی ہے نا جب الحمدللہ ہمارا دن جیسے ان چیزوں میں گزر رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ سیکھنا اصل میں کیا ہے؟ ایمان میں ترقی. ایمان بڑھتا ہے تو پھر ہمارے اندر موٹیویشن آتی ہے کاموں کو کرنے کی، عبادات کو کرنے کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے انسان کے اعمال خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ فار دیز مجالس، اور الحمدللہ فار استاذہ کہ وہ ماشاءاللہ اب دیکھیں کہ کوئی چھٹی نہیں انہوں نے لی. اور پھر ہم نے کہا جب ہماری ٹیچر نے کوئی چھٹی نہیں کی تو ہم بھی نہیں کرتے. صحیح ہے. کافی کورسز میں تو عید بریک ہے نا، لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک آپ سب اتنی شوق اور جذبے سے ایوری ڈے آتے رہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے. آمین. بالکل ایگزیکٹلی. چلے دعا کے بعد سٹارٹ کرتے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین ثم آمین. آج الحمدللہ ہمارا ذی الحج سیریز کا ڈے 10 ہے. الحمدللہ آخری دن ہے آج ہمارے اس شارٹ کورس کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے اس کورس میں سیکھی اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہم سب نے ان دنوں میں جو جو کوشش کی اپنے اخلاق، کردار اور اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی، اور جو وہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہیں ہماری، اللہ ان کو قبول بھی کرے اور ہم سب کو استقامت بھی دے. اور جو ایک ایک لفظ آپ سب نے لکھا انشاءاللہ جو اپنے لیے ریمائنڈرز اور سب باتیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی خیر و برکت دے. تو چلیے نیت کے خلوص کی دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا الحمدللہ علم کے آداب تو بہت سارے ہیں، لیکن آج ہم پوائنٹ 11 انشاءاللہ کور کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے پاس 10 باتیں آپ کو یاد رہیں کہ آپ نے علم سیکھنے کے لیے ایٹ لیسٹ ان سب باتوں کو تو ضرور یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں. آمین. چلیں کوئکلی آپ ٹائپ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے علم کے جو جو آداب آپ کو یاد ہیں، سیکوینس میں یا بغیر سیکوینس کے جو جو ادب آپ کو یاد ہے. سب سے پہلے تکبیرات پڑھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اللہم انت الاعلی واجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا. آخری حصہ دوبارہ مانگے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما. اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا. اب دیکھیں ابھی تک کووڈ کی جو وبا ہے وہ ختم نہیں ہوئی نا. کبھی اس کی اپ چلا جاتا ہے، کبھی لو ہوتا ہے، لیکن still things are not the same. اور اگر وہ ہمارے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، آسانی کرے اور چیزیں دوبارہ سے نارمل کی طرف چلی جائیں. آمین. چلیں مانگے آخری حصہ. اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا.
الحمدللہ علم سیکھنے کے آداب میں اخلاص سب سے پہلے، پھر دعا، خاص طور پہ رب زدنی علما، اور اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. پھر تیسری چیز ہے تقوی، اور تقوی یہ احساس کہ مجھے کلاس کو اٹینڈ کرنا ایمان بڑھانے کے لیے، غور و فکر کے لیے، اور اللہ کا قرب مزید مضبوط ہو. اور پھر اس کے بعد استغفار کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، یکسوئی یعنی ڈسٹریکشنز کو اوورکم کرنا، روزانہ کا تعلق ہو ہمارا علم سیکھنے کے ساتھ، سکھانے کے ساتھ، اس کے لیے وقت نکالنا، ڈیڈیکیٹ کرنا، پھر جو سیکھیں اس کی دہرائی کرنا، علم والوں کو اپنا ساتھی بنانا یعنی اچھی کمپنی رکھنا، اور قرآن کو اپنا ساتھی بنانا، یعنی دو ہماری کمپینین شپس بڑی ضروری ہیں. اور آج ہمارا جو پوائنٹ آخری ہم کور کریں گے وہ ہے صدقہ کرنا. اور آپ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ بہت ساری خیر و برکتیں لے کر آتا ہے. خاص طور پہ آپ سب نے الحمدللہ جو ذی الحج میں استاذہ کا لیکچر تھا صدقات اور نفقات پہ، سے بہت سارے فوائد ہم پڑھ چکے. تو آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں ہمیں پورا پورا مل جاتا، اور اس میں ہر چیز انکلوڈڈ ہے. آپ اگر خیر بانٹتے ہیں آپ کو خیر واپس ملتی ہے، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ اگر کسی کو کپڑے دیتے ہیں تو آپ کو کپڑے زیادہ مل جائیں گے، اگر آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں برکت دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں نا تھوڑا سا اپنے ذہن اور دل اور دماغ کو کھولنا ہے. اور وہ کیا کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے دے دیں، صدقہ ہر وہ ایفرٹ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوگا، پورا کا پورا ہمیں واپس مل جائے گا. دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں علم سیکھنے سے پہلے صدقہ کرنا ہے، یہ آداب میں سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اسلاف جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مجالس میں طالب علموں کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ پہلے صدقہ کر کے آؤ، کیونکہ صدقہ کرنا جو ہے وہ شیطان کو ویک کرتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ بعض دفعہ بہت ساری چیزوں کو اوورکم کر جاتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ آپ نے نیند قربان کر دی، آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑ دی، آپ نے اور بھی چیزیں چھوڑ دی، لیکن پھر بعض دفعہ نفس کا غلبہ آتا ہے اور آپ کلاس میں نہیں آ پاتے. تو شیطان آپ کے لیے مختلف چیزوں کو، ڈسٹریکشنز کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے اور آپ فوکس نہیں کر پاتے. تو جب انسان صدقہ کرتا ہے علم سیکھنے سے پہلے، خاص طور پہ سکھانے سے پہلے، تو اب دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ آج آپ سب نے میں سے ماشاءاللہ بہت سارے اسٹوڈنٹ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو صدقہ بھی کریں. الحمدللہ سسٹر صباحت نے آپ کو لنک بھی دے دیا، آپ کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں آج اپنی طرف سے، اور سب گھر والوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، کیش کا جتنا صدقہ کر سکتے کریں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے لیے دوسروں کو کچھ سکھانا، یا آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں صدقے میں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو جب بھی آپ کچھ دینے کا سوچیں گے نا تو ساتھ ہی شیطان ویک ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں آج میں فلاں کو یہ دعا سکھاؤں گی، آج میں فلاں سے یہ چیز شیئر کروں گی، تو آپ جتنا زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں، جتنی شیئرنگ ہے اتنا شیطان ویک ہوتا جاتا ہے اور ہمارے لیے اپرچونٹیز ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنا ہم بخل کرتے ہیں تو شیطان سٹرونگ ہوتا جاتا ہے، وہ ہمیں پھر اور زیادہ، جیسے آپ دیکھیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بخل کہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم کھانے کی ریسیپی تک نہیں شیئر کرتے کسی سے، یہ بھی بخل ہے نا. یعنی آپ کہیں سے کوئی اچھا سا ڈریس لے کر آتے تو لوگ شاپس کے نام تک نہیں بتاتے، یا کہیں سے فرنیچر لیا، کہیں سے کوئی اور گھر کی چیز لی، پرسنل چیز لی، کیونکہ شیطان ایسا ہمیں بخیل کر دیتا ہے کہ
اس کو نہ بتانا، ورنہ اس کے پاس بھی آ گیا تو تمہاری شاید ویلیو کم ہو جائے گی. اب دیکھیں یہ نا جس کو کہتے ہیں نا یہ بخل ہے دل کا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے رزق میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے جیسی آپ کے پاس ہے، تو کیا اگر میں اس سے روکوں گی تو رک جائے گی اس سے؟ صرف یہ انسان سوچے نا. مثلا آپ دیکھیں کہ فرض کریں میں ایک جگہ سے سوٹ خرید کے لائی ہوں اور پھر میرا دل کرتا ہے آپ کسی کو پتہ نہ چلے یہ کون سی شاپ ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق میں اسی دکان سے وہ سوٹ لکھا ہوا ہے تو آپ جیسا سوٹ وہ بھی لے کر آئیں گے. تو اس لیے یہ بخل اپنے اندر سے نکالیں. کیا سوچا کریں کہ بتانے میں کیا حرج ہے، مجھے صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، خیر پہنچانے کا ثواب مل جائے گا، دوسرے کے لیے آسانی کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں یہ چیز لکھی ہے تو اس کو مل جائے گی، نہیں لکھی تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. جیسے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا علم کے آداب میں کہ بعض دفعہ ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ رکاوٹ بنتے علم کو سیکھنے میں، تو اس میں آپ صدقہ بھی ساتھ ساتھ کریں. جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعب بن عجرہ سے فرماتے ہوئے سنا، اے کعب بن عجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے. یعنی کیسے آپ دیکھیں، اور پانی اور آگ کا کمبینیشن یہاں پہ کیا ہے؟ ہم اپنے گناہوں کی جو آگ جلا لیتے نا اپنے لیے، تو صدقہ ایک طرح اس کے لیے پانی کا کام کرتا ہے، وہ بجھتا جاتا ہے، وہ سارے گناہ ایک طرح سے برن ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں جب ہم صدقہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک طرح سے ہم نے اپنے گناہوں کا سے جو آگ کمائی، جب صدقہ کرتے جاتے ہیں تو وہ آگ ختم ہوتی چلی جاتی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی صدقہ کریں، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم ویسے بھی اپنے اندر یہ شیئرنگ کی عادت ڈالیں، اپنی لائف میں کنجوس نہ بنے اور نہ ہی بخیل بنے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آج کی جو حدیث ہے، کوئک سا ایک ریویژن دوبارہ سے کل والی حدیث کا ہی، اور خاص طور پہ وہ اس بارے میں بھی ہے جیسے 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے کچھ لوگوں نے کل بھی رکھنا ہے، تو آپ سب کو انشاءاللہ اس سے موٹیویشن ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. اچھا آج کے دن کی دعا سب کو پتہ ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا اپنے کثرت سے مانگنی ہے آج. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی پورا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ اور اسی طرح اپنے گناہوں کی مغفرت. آج کا جو دن ہے نا وہ دعاؤں اور اذکار کا دن ہے. as much as you can. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ چونکہ عرفہ کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال اور آنے والے دونوں سالوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس لیے ہم بہت زیادہ استغفار کریں. چلیں الحمدللہ کلاس جوائن کرتے ہیں. بسم اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ من وبرکاتہ. الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد. بہترین ایام اور بہترین کام، اس سلسلے کا آج ہمارا آخری پروگرام ہے جو بہترین اخلاقیات اور متفرقات پر مشتمل ہے، جس میں ہم کچھ باتیں اخلاق سے متعلق کریں گے اور کچھ متفرق امور کے بارے میں جن کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، جنہیں بہترین کام یا بہترین چیز کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری بہترین رہنمائی کی ہے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، جس میں سے سب سے پہلی چیز ایسے لوگوں کے بارے میں جو اخلاقیات سے متعلق ہے کہ جو عمدہ طریقے سے ادائیگی کرتے ہیں. یعنی جب ان کا لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو بہترین چیز پر مشتمل ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، توجہ سے بات سنتے ہیں، پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں. تو عقل مند کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کی طرف توجہ دے. جب اللہ کی کوئی بات اسے بتائی جائے، دین کی کوئی بات اسے سمجھائی جائے، تو وہ پوری توجہ سے سنے، دلچسپی سے سنے، عمل کی نیت سے سنے اور پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کرے. تو عمل کرنے میں صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات بھی ہیں، اور معاملات کو اچھے طریقے سے، تعلقات کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے. اور اس میں سے نمبر 1 عمدہ طریقے سے ادائیگی کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیرکم احسنکم قضاء. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے، یعنی پورا پورا حق ادا کرے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے خیارکم احسنکم قضاء للدین. تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض وغیرہ کو احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں. یعنی جب کسی سے قرض لیتے ہیں اور واپسی کا وقت آتا ہے تو اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اس حدیث کا سیاق کچھ یوں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے کا، کسی عزت والے کا، کسی علم والے کا، کسی عمر میں بڑے انسان کا کچھ مقام مرتبہ نہیں پہچانتے اور
اجڑ ہوتے ہیں یا ان کی اپنی کچھ خشک طبیعت ہوتی ہے، تو بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پیش آنے لگا، سخت گفتگو کرنے لگا، صحابہ غصے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی چونکہ میں اس کا مقروض ہوں اس لیے اس کو حق پہنچتا ہے جو بھی بات کرے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ عمر کا جانور موجود ہے، یعنی اس کا جانور چھوٹا تھا لیکن ہمارے پاس بڑا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا اسے وہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر قرض کی ادائیگی میں احسن رویہ اختیار کیا جائے اور واپسی میں جو چیز لوٹائی جائے وہ زیادہ دی جائے تو وہ سود نہیں ہوتا، کیونکہ ویسے تو قرض پر اگر ایکسٹرا دیا جائے تو وہ سود کہلاتا ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ شرط رکھ کر کسی کو قرض دیا جائے کہ میں تمہیں $100 دے رہا ہوں، تم مجھے 110 واپس کرو گے، تب میں تمہیں 100 دوں گا، یہ تو ہوگا سود۔ لیکن اگر کوئی شخص 100 کسی کو دیتا ہے اور واپس دیتے ہوئے کوئی مزید اپنی طرف سے زیادہ کر دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں یہ ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، کوئی سود طے نہیں ہوا تھا۔ تو اگرچہ اصل یہی ہے کہ مقروض پر واجب یہی ہے کہ وہ اتنا ہی لوٹائے جتنا اس نے لیا تھا، لیکن اگر احسن طریقے سے انسان لوٹانا چاہتا ہے، مثلاً عام طور پر لوگ جیسے نیبرز کے ساتھ لین دین کرتے رہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک ہوم تو بہت زیادہ یہ چیز چلتی ہے، نیبر سے گھی لے آؤ، چینی لے آؤ، آٹا لے آؤ، اور پھر وہ ناپ کے لے آتے ہیں اور پھر ناپ کے ہی وہ واپس کیا جاتا ہے۔ میں نے ایسی چیزیں عملاً دیکھی بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا آتا ہے جب واپس کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اتنا بھر کے برابر لیول کر کے نہیں دیتے، بلکہ اوپر کر کے دیتے ہیں، یعنی بڑھا ہوا دیتے ہیں، زیادہ دیتے ہیں۔ تو یہی مطلب یہ ہے کہ مکارم اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ انسان جب چیز لوٹائے تو لوٹاتے وقت دوسرے کو فائدہ پہنچائے، یا اسی طرح یہ ہے کہ پریزنٹیشن اس کی اچھی ہو، یا وقت پر اس کی ادائیگی ہو، یا خوش دلی کے ساتھ واپس لوٹایا جائے اور شکریہ کے ساتھ لوٹایا جائے، یہ ساری اچھی ادائیگی کے طریقے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ جب بندہ کسی بندے پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص پر احسان کرتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، یعنی احسان کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جو شخص اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے یا ضرور ہی زیادہ دیں گے، دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، موسیٰ علیہ السلام کی رویہ ہمارے سامنے کہ کس طرح انہوں نے 8 سال کی مدت طے کی تھی اور پھر اسے 10 سال میں پورا کیا، یعنی 2 سال زیادہ بطور احسان اپنا وقت اپنے سسر کے پاس لگایا کام کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ جو زیادہ کامل اور زیادہ مکمل مدت تھی وہ انہوں نے پوری کی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت پڑھو، اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا جسے آپ نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھے اخلاق کی علامت یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کیا جائے وہ جو ہمارے ساتھ کرتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ احضرت الانفس الشح،
دلوں میں تنگی بھر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی اس نے ہمیں کیا دیا تھا. یعنی عموماً گھر کے اندر ہی کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھا کریں. لیکن جب دوسرا شخص بعض اوقات ایک نالج بھی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے احسان کرتے رہتے ہیں تو اس کا بدلہ اور اللہ کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کرتا ہے کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے مواقع پر دل چھوٹا نہ کریں کہ بخیل شخص کے ساتھ، حریص شخص کے ساتھ، بد اخلاق شخص کے ساتھ آپ احسان نہ کریں، اس کے ساتھ بھی احسان کریں. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب کسی سے ادھار لیا تو آدھا وسق لیا اور آدھا مزید اس کو دیا اور فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے. لیکن جب قرض لیا ہوا ہو تو اس دوران ہدیہ وغیرہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جب لوٹا رہے ہو تو لوٹاتے وقت آپ زیادہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی نیت سے لینا چاہیے، صرف کسی کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور قرض چکانے کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ جو شخص مالدار ہو اور پھر قرض ادا نہ کرے تو ایسا شخص ظالم شمار ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے سزا بھی ہے، یعنی اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے، اور اس کو یعنی کہ حکومت وقت مثلا قید کر سکتی ہے، اس کو کسی اور طرح کی سزا دے سکتی ہے. یاد رکھیے شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں ہے، اور قرض ادا نہ کرنے والے کا قرض قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ادا ہوگا، یعنی وہاں جا کر پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. اور جہاں تک پوری ادائیگی کرنے والوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے ایک وسق اجوا کھجور کے عوض ایک یا چند اونٹنیاں خریدی. پھر آپ گھر تشریف لائے، کھجوریں تلاش کی لیکن آپ کو کچھ نہ ملا. آپ اس اعرابی کے پاس گئے اور فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے ایک وسق کھجور کے عوض اونٹنی خریدی لیکن تلاش کرنے کے باوجود مجھے کھجور نہ مل سکی. اس نے کہا ہائے عہد شکنی، یعنی آپ نے تو سودا کیا اور اب عہد توڑ دیا. تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے کہا اللہ تجھے ہلاک کرے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد شکنی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسے کچھ نہ کہو، صاحب حق آدمی باتیں کرتا رہتا ہے. پھر آپ نے خویلہ بنت حکیم سے کھجوریں ادھار لی اور اس اعرابی کو دی کیونکہ اب سودا ہو چکا تھا. پھر ایک دن اس اعرابی کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا تو کہنے لگا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے پورا پورا ادا کر دیا اور خوب عمدہ ادا کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بہترین بندے پورا ادا کرنے والے اور عمدہ طریقے سے ادا کرنے والے ہی ہوں گے. یعنی قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مقام اور درجہ زیادہ ہوگا، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے. پھر تیسری چیز ہے بہترین گواہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہی یہ ہے کہ حق پر گواہی کی درخواست سے پہلے گواہی دینے کے لیے تیار ہو. یعنی گواہ اگر اس کو نہ بھی کہا جائے تو بھی وہ اپنی طرف سے تیار رہے کہ مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور آگے حاضر ہو جاؤں گا. یعنی وہ آدمی بہترین گواہ ہے جو بغیر مطالبے کے کسی مظلوم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے خود ہی حاضر ہو جاتا ہے. اور بدترین آدمی وہ ہے گواہی کے اعتبار سے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے خود بخود حاضر ہو جاتا ہے. تو اچھا وہ ہے جو مظلوم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے خود ہی آ جاتا ہے، اور برا وہ ہے جو ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے جھوٹی گواہی دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے. عمران بن حسین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے بعد ہوں گے. عمران کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اس ارشاد کو 2 مرتبہ دہرایا یا 3 مرتبہ. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دیں گے لیکن ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی. وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا. وہ نظر مانیں گے لیکن نظر پوری نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا.
یعنی ان کا ہم و غم دنیا ہو جائے گی لیکن وہ اپنے اخلاق سے عاری ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے حق بات کہنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی چند باتوں کی وصیت فرمائی کہ میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی اور تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر آپ کو کسی سے کوئی ایسی بات کرنی ہو کہ جس پر آپ کو ڈر ہو کہ وہ ناراض ہوگا، آپ کو برا بھلا کہے گا، مثلاً کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں، یا اسی طرح کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور تمہارا قصور ہے، تو وہ obviously اس شخص کو پسند نہیں آئے گی، وہ اوفینڈ ہوگا، لیکن یہ خصال بھی بہترین خصال ہے۔ اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر سخت، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ دین میں نہ رہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے بہترین لوگوں کو ریپلیس کر دے گا جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، جن میں سے سب سے بڑی خوبی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان کی اور خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے کہ وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یعنی ہم سچ بات بعض اوقات کسی کو کیوں نہیں کہہ سکتے، حق بات کیوں نہیں کہہ سکتے، نصیحت کیوں نہیں کر سکتے، دوسرے کی غلطی کا احساس اس کو کیوں نہیں دلا سکتے کہ یہ ملامت کرے گا، پھر ہم اس کی نظروں سے گر جائیں گے، پھر ہم اس کے پسندیدہ نہیں رہیں گے، پھر ہم اس کے فیورٹ نہیں رہیں گے۔ اور ایسے ریئیکشنز آپ نے بہت دفعہ لوگوں میں دیکھے ہوں گے، لیکن اگر اس وقت انسان کو ایک بات یہ یاد رہے کہ ایسا کرنے سے میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، تو پھر لوگوں کی محبت میں کمی بھی ہو جائے، لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں، تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، اور آپ کو خوف نہیں ہوتا، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کوئی نقصان دیں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ڈرتے نہیں ہیں ملامت گروں کی ملامت سے۔ تو ایک طرف ہے لوگوں میں پسندیدگی اور دوسری طرف ہے اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہونا۔ اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے لوگ بھی وقتی طور پر ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر اللہ نے سچائی کی ایک پہچان رکھی ہے، ضمیر نام کی ایک چیز رکھی ہے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کی بات کو ریجیکٹ بھی کر دے، آپ کا انکار بھی کر دے، واپس آپ پہ ڈال دے، آپ کو ملامت شروع کر دے، لیکن اگر اس کا ضمیر جاگتا ہے تو وہ یہ طوفان جب گزرے گا تو اس کو ضرور احساس دلائے گا کہ ہاں وہ کہتا تو سچ ہی ہے، غلطی تو تمہاری اپنی ہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں پھر وہ شخص
جو آج آپ کو ملامت کر رہا ہے کل آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے کہ آپ نے اس وقت مجھے بہت سچی بات کہی تھی۔ تو اس لیے ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی کریں، اور دوسروں کی خیرخواہی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ان کی پسند کی بات کریں۔ یہ کام ہے مشکل لیکن ہے بڑے اجر والا، کہ آپ دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہوں، ان کو وہ بات بتائیں جو ان کے حق میں اچھی ہو، صحیح ہو، چاہے ان کو ناگوار ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں، بدتمیزی سے بولیں، ایسے انداز سے بات کریں کہ دوسرا آفینڈ ہو جائے۔ نہیں، بہت اچھے پولائٹلی عمدہ طریقے سے، آرام سے، سکون سے آپ دوسرے کو سمجھائیں، لیکن بات وہی کریں جو سچ ہو، حق ہو۔ اس حدیث میں ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر نے خلیلی کہا ہے، اوسانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے کہا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت اور شفقت اپنے ساتھیوں کے لیے ایسے تھی جیسے دوستوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول اپنا لینا چاہیے کہ لوگوں کے خوف سے، حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا۔ پانچویں چیز، بہترین مومن وہ ہے جو دو معزز لوگوں کے درمیان ہو۔ افضل الناس مؤمن بین کریمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں افضل مومن وہ ہے جو دو کریمین یعنی دو معزز لوگوں کے درمیان میں ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کریم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے متصف، یعنی کرم سے ماخوذ ہے، اور بخل کے الٹ یہ صفت ہوتی ہے۔ عمدہ اور وسیع چیز کے لیے کریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھا، عمدہ، سخی، سخاوت والا۔ کریم اور سخی لفظ میں کیا فرق ہے؟ کریم بغیر مانگے بہت زیادہ احسان کرتا ہے، اور سخی وہ ہے جو مانگنے پہ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، لیکن اس سے مانگنا پڑتا ہے۔ اور کریم وہ ہے اسے مانگنا نہیں پڑتا، وہ آپ کی ضرورت کو خود محسوس کر لیتا ہے اور وہ دیتا ہے۔ تو یہاں پھر کریم کا درجہ سخی سے افضل ہو گیا نا۔ تو افضل کون ہے لوگوں میں سے؟ جو دو کریم کے بیچ میں ہو۔ یہ دو کریم کون ہیں؟ اس کے بارے میں علماء نے مختلف آراء دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ دو ایمان والے سخی والدین کے بیچ میں، یعنی کریم یعنی معزز والدین کا بچہ ہو، یعنی ماں بھی معزز، باپ بھی معزز، بہت سخاوت والے، اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ان کی اولاد ہے، تو خوش قسمت ہے وہ انسان، بہت لکی ہے۔ دوسرا یہ کہ باپ بھی عمدہ ہو، یعنی باپ بھی بہت معزز ہو اور بیٹے نے بھی بہت نام کمایا ہو، وہ بھی بہت معزز ہو، ان کے بیچ میں ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کے والدین بہت معزز عزت دار لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد انتہائی خراب نکلتی۔ اب یہاں وہ انسان افضل ہے، خوش قسمت ہے کہ جس کے ماں باپ بھی معزز اور اولاد بھی معزز۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ دو گھوڑے ہیں جو مجاہد جہاد پر لے کر جاتا ہے تو اس کے پاس یعنی وسائل زیادہ ہیں، لیکن یہ ایک دور کا معنی ہے۔ اسی طرح اور باتیں بھی کچھ کی گئی، لیکن اس سے مراد ایسے لوگوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، ایسے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں کہ جس سے یا گھر میں اچھی بیوی یا اچھا شوہر اور اچھی اولاد یا اچھے والدین اور اچھے سسرال، یعنی جس کے دو طرفہ جس کو اچھا ماحول مل جائے، یعنی دونوں طرف سے خیر ملے، اور یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ایسے ماحول میں انسان کو خوب پنپنے کا موقع ملتا ہے۔ مثلا زمین بھی اچھی ہو اور اس جگہ پر دھوپ بھی اچھی لگتی ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ پودے کتنے اچھے نکلیں گے۔ تو اسی طرح جو شخص اچھے ماحول میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے اچھائیوں میں آگے نکلنا مشکل نہیں ہوتا، اور اگر وہ بھی اچھا بن جاتا ہے ان دو کے اثرات سے تو کیا ہی اچھا ہوگا، دو طرف سے اس نے خوبیاں لی۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں جن کے میکے والوں میں بھی بڑی اچھی روایات ہوتی ہیں، جہاں شادی ہو کے جاتی ہے وہاں اس سے بھی اچھی روایات ہوتی ہیں۔
اب یہاں جو اس خاتون کا کردار ہوگا وہ کیا ہوگا کہ دونوں طرف کی اچھی باتوں کو اپنے بچوں کے اندر ڈالے گی، تو یہ افضل انسان ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ یہاں بنیادی طور پر سخاوت کی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ انسان بہت عمدہ ہے، عزت والا ہے، جو بہت دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سخی ہے، ان اللہ تعالیٰ جواد یحب الجود، اور سخاوت کو پسند کرتا ہے اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا پن کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت کب ہوتی تھی آپ کی؟ رمضان میں، جب جبریل آپ کو روز ملتے تھے اور قرآن کا دور ہوتا تھا۔ تو ایک طرف سے جبریل آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر کیفیت کیا ہوگی، اور ایسے میں پھر خوب خیر کرنے کو دل چاہتا، یعنی عام انسان کے لیے بھی جب یہ دو چیزیں کہ ایک طرف استاد ہو بتانے والا کچھ اور دوسری طرف کتاب ہو، تو پھر دل کی حالت بدلتی ہے اور انسان نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب عطا کرتے تھے تو خوب خوب عطا کرتے تھے، اور جس سے تکلیف پہنچتی تھی اس کو بھی نوازتے تھے۔ ہم عام طور پر جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے یا جس سے ہم ہرٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا حنین کا وہ واقعہ کہ جب ایک شخص کے پاؤں میں بھاری جوتی تھی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو رون ڈالا تھا، اور آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا جس سے آپ نے کچوکا دیا اسے، ایک انسٹنٹ ریاکشن تھا، اور بسم اللہ پڑھی اور کہا تم نے مجھے تکلیف دی۔ بہرحال اس شخص نے تو اپنی رات گزاری ملامت کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا اور آپ نے اس سے پوچھا کہ تم ہی ہو جس نے میرا پاؤں روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی، اور میں نے تمہیں کوڑے سے کچوکا دیا تھا، یہ لو 80 گائیں اس کوڑا لگانے کے بدلے، 80 گائیں کوڑا لگانے کے بدلے۔ اور وہ بھی کوئی جان بوجھ کے آپ نے نہیں کیا تھا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں میں کووڈ ٹیسٹ کے لیے گئی، تو جب وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایکسپیرینس کر چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ جب وہ بہت اوپر رہ جاتے ہیں تو آپ اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور میں نے اتنی سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے یہ کیا ہے۔ تو بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، کہ میں نے اس کا ہاتھ اتنا کیوں پکڑ لیا، لیکن وہ اچانک ایک ریاکشن ہوتا ہے انسان کا، جو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ کیا کیا۔ اگر کوئی آپ کے اوپر گر رہا تو آپ ایک دم اس کو واپس پش بیک کرتے ہیں۔ تو یہ ایسے جو غیر اختیاری فعل ہوتے ہیں اس پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ دوسرے کا دل اچھا ہو جائے۔ تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہے، بہرحال وہ بیچارے بھی سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ۔ تو جی بالکل، جیسے مکھی بیٹھتی تو آپ ایک دم ہاتھ سے اڑا دیتے ہیں، بالکل۔ پھر نمبر 6 ہے بہترین لوگ وہ بھی ہیں جو کمزور اور مظلوم بندے ہیں، یعنی ایک طرف وہ ہیں جن کو بہت عمدہ مقام ملا، بہت ماحول اچھا ملا، بہت کچھ مال و دولت ملا، دینے کے قابل بنے، بڑا دل ملا، لیکن کچھ لوگوں کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کریں؟ تو وہ کمزور اور مظلوم بندے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگوں کی خبر نہ دوں، کیا میں اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگوں کی خبر نہ دوں، سخت جو اور تکبر کرنے والا، اور کیا میں تمہیں اللہ کے بندوں میں سے بہترین لوگوں کی خبر دوں، کمزور اور مظلوم، دو پرانے کپڑوں والے، جس پر توجہ نہیں دی جاتی، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا کر دے، یعنی لوگوں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں کیونکہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے۔ یہ بھی ہماری بڑی کمزوری ہے عام لوگوں کی، کہ وہ لوگوں کو ان کے لباس، ان کے بیگ، ان کے شوز، ان کے استعمال کی ان کی گلاسز اور ان چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ کس برانڈ کا، کس قیمت کا کیا پہنا ہوا ہے، اور اس کے مطابق پھر ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں یا ان کو مقام دیتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک
ان کا مقام مچھر کے پر برابر بھی نہ ہو، جیسے نمرود اور فرعون تھا، دنیا میں کتنا نام کمایا لیکن کس کام آیا۔ اس کے برعکس ایسے لوگ کہ جن کے پاس 2 ہی کپڑے اور وہ بھی پھٹے پرانے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں اتنے معزز ہیں کہ وہ قسم کھا لے اللہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کو انسان سمجھیے، کسی کو اس کے مال و دولت سے نہ تولیے، بلکہ اس کے ایمان اور اس کے اخلاق اور اس کے دین کے مطابق اس کو دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے دروازوں سے دھتکارے ہوئے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کے معیار اور اللہ کے معیار میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ عزت اس کی نہیں جس کی لوگ عزت کرتے، عزت اس کی ہے جو اللہ کی نگاہوں میں معزز ہے۔ اور یہاں متکبر اور سخت جو شخص جو ہر معاملے میں سختی برتتا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی والا کام ہے اور اہل جہنم کی نمایاں علامت ہے، اہل جہنم کی نمایاں علامت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک موقع پر، کیا میں تمہیں جہنم والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جہنم میں کون جائیں گے؟ ہر بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور، دل میں کینہ رکھنے والا اور متکبر ہو، اندر بھی بگاڑ باہر بھی بگاڑ، لوگوں سے بھی بگاڑ۔ پھر نمبر 7، بہترین مسلمان۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں، یعنی زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی پہ لعنت نہ بھیجے، کسی کی غیبت نہ کرے، لوگوں کے درمیان چغل خوری نہ کرے، فساد ڈال کے ان کے تعلقات خراب نہ کرے، یعنی اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ویسے بھی بولنے میں اچھا ہے اور غلط باتیں بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ کہ ہاتھ بھی اس کے ظلم سے محفوظ رہے۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی توپ چلا دے یا تلوار چلا دے یا کوئی چاقو چھری سے کوئی حملہ آور ہو تو وہی شخص اس میں آتا ہے۔ اس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک سگنیچر کے ساتھ یا ٹائپنگ کیز کے اوپر کچھ غلط چیز ٹائپ کر کے کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، غلط ایموجی بھیج کے، بالکل، یعنی اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے دوسرے ہرٹ ہو، یا پش کر کے یا پچوکے لگا کے یا بال کے، جیسے بہت سی مائیں بچوں کے ساتھ ظلم ڈھاتی رہتی ہیں، کان کھینچتی ہیں، بال کھینچتی ہیں، کپڑے کھینچتی ہیں، ہاتھ مروڑتی ہیں، یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کی انتہا تو وہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر بڑے ہو کر یہ کیا کریں گے؟ بعض محلے میں ایسے کرتے ہیں جو بچوں کے اوپر ناروا سختی کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی زبان اور ہاتھ بچا کے رکھیں کہ کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بعض لوگ کسی معاملے کی تہہ تک بھی نہیں پہنچتے کہ معاملہ اصل میں ہے کیا، لیکن انتہا درجے کا غصہ کرتے ہیں، بد اخلاقی برتتے ہیں، بدگمانی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 8، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا، فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو لوگ بہترین سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہی بہترین ہیں اگر دین کی سمجھ انہیں حاصل ہو جائے۔ یعنی جو شخص جاہلیت میں، دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے، دین میں آنے سے پہلے شرف والا تھا، اپنے لوگوں میں عزت والا تھا، پھر وہ اسلام لے آیا، دین کی طرف آ گیا اور دین میں علم اور فقہ حاصل کر لی، دین کو سمجھا، تو اس علم کی وجہ سے، وہ اس دین میں سمجھ کی وجہ سے وہ اسلام میں بھی بہت معزز ہو گیا۔ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں میں بہت جہالت تھی، لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے تھے، شرک کرتے تھے اور کئی ایک قسم کی خرابیاں تھیں۔
تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے رہیں. یعنی اگر کوئی شخص عبادت گزار ہے، متقی ہے، لیکن اس کے ساتھ علم سے شغف رکھتا ہے، سیکھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سیکھنے میں کیا ہے، کب تک سیکھتے رہو؟ مرتے دم تک، آخر تک. کبھی یہ نہ سوچو کہ بہت پڑھ لیا، اتنے کورسز کر لیے، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی، قرآن بھی پڑھ لیا، صحیح بخاری بھی مکمل کر لی، فلاں بھی حدیث کی کتاب پڑھ لی، نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں. بلکہ دعا مانگا کریں، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر. کیونکہ فائدہ یہ ہوتا ہے جب علم آتا ہے نا تو عمل آتا ہے، اور بعض اوقات چھوٹا سا عمل بہت درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو نیک متقی اور اپنے رب کے ہاں بزرگی والے ہیں، اور دوسرے گناہگار بدبخت اور اللہ کے ہاں جو حقیر ہیں. نمبر 9، علم حاصل کرنا بہترین عمل ہے. اب متفرقات میں سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. یعنی بعض اوقات ایک کھچاتانی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کچھ نوافل پڑھ لیں، اور دوسری طرف کلاس کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، اور کچھ مزید سیکھنا ہوتا ہے تاکہ سکھا سکیں. اب انسان وہ دو کے بیچ میں آ گیا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے تلاوت زیادہ کر لیں، کئی قرآن ختم کر لیں، اور دوسری طرف وہی ایک رکوع کی تفسیر کروانی ہوتی ہے، اور سارا ٹائم جو ایک سپارہ پڑھنے میں لگتا ہے وہ چند آیات کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے. تو پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، شاید میں کچھ نہیں کر رہا. نہیں، اگر آپ علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں تو، اور اس وجہ سے آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو کوئی بات نہیں، آپ ایک افضل کام میں لگے ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی نفل نہ پڑھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہجد نہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے نفل چھوڑ دیں کہ میں اس وقت بھی تھوڑا سا کچھ اور پڑھ لوں. نہیں، پڑھنے کا بھی ایک وقت رکھیں، لیکن عبادت کی بھی کچھ چیزیں اپنے لیے لازم کر لیں. ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مثلاً چاشت کے وقت دو رکعتیں نہیں یا 4 نہیں بلکہ 12 پڑھیں گے، اور آپ کے پاس 12 پڑھنے کا وقت نہیں، کیونکہ آپ نے کچھ علم سیکھنا یا سکھانا ہے، کوئی سائل آپ کا انتظار کر رہا ہے. آج جیسے میں جب واٹس ایپ کھولتی ہوں تو بہت سے لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں، میں کھول نہیں رہی تھی کہ آج عرفہ کا دن ہے، ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ دعائیں مانگ لیں ذرا، تو اپنے پھر وہ دل میں آتا کہ پتہ نہیں کسی کا کوئی اہم سوال ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جواب دوں، اور وہ جو کچھ کرے وہ سارا بھی میرے حصے میں آ جائے. تو ایسی کیفیات ہر ایک کے اوپر آتی ہیں، خاص طور پر جو لوگ دین کا علم سکھا رہے ہوتے ہیں ان کے وقت میں بہرحال کمی ہو جاتی ہے کچھ عبادات کی طرف توجہ دینے کے لیے. تو فضل العلم خیر من فضل العبادہ، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. لیکن یاد رکھیے اس کا تعلق نفلی روزوں، نفلی نماز، نفلی ذکر اذکار کے ساتھ ہے، فرائض کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ سوچیں اچھا میں فرض نماز چھوڑ دوں اور میں کچھ اور کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس علم سے مراد خرید و فروخت کا علم نہیں، کوئی بزنس نہیں ہے اور ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس علم سے مراد دین کا علم ہے. یعنی اگر نیت صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہو، اور یعنی قرآن و حدیث کا علم ہو، تو امام احمد کہتے ہیں ایک رات علم کا مذاکرہ کرنا، علم کے حصول کے لیے ایک رات جاگنا مجھے پوری رات قیام اللیل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. کیونکہ علم سیکھنا بذات خود ایک عبادت ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے اور ایک سیکھنے کی عبادت ہے. اور پھر اس میں یعنی دین کے علم میں سے بہترین کیا ہے؟ 10ویں بات، بہترین لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. یعنی قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے، ایک چیز ختم ہو جائے تو دوسری شروع کر لینی چاہیے. یعنی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہم قرآن میں سے کچھ نہ سیکھیں، کیونکہ قرآن کا علم ایسا سمندر ہے،
اتنی وسعت ہے اس میں، اتنی گہرائی ہے کہ آپ ساری زندگی بھی لگا دیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. یقین کریں، اگر آپ سال کا کوئی ایک دن بھی نہ چھوڑیں کہ جس میں آپ نے قرآن کو سمجھا نہ ہو یا پڑھایا نہ ہو، پھر بھی آپ کو ایسے لگے گا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو صرف سطح کو ٹچ ہی کیا، یا ابھی تو کنارے پہ ہی کھڑے ہیں. تو اس لیے ایک کورس کر کے سیکھنا سکھانا چھوڑ دینا یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. کورس کی بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ اس میں انسان بندھ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو پھر یعنی اس کی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، ایک روٹین بن جاتی ہے، اور پھر انسان ایکٹیولی سیکھتا ہے. جب سکھانا ہوتا ہے یا امتحان دینا ہوتا ہے یا ٹیسٹ دینا ہوتا ہے تو پھر اس وقت انسان اپنا دماغ استعمال کرتا ہے. ورنہ پیسو لرننگ یہ ہوتی کہ اچھا چلو سن لیا، پتہ چل گیا، اس کے بعد بلا دیا اس کو. نہیں، جب آپ اس کو سیکھنے کے بعد پھر یاد کرتے ہیں، پھر آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں، اس سے پختگی آتی، اور یہ ریپیٹیشن آپ کے عمل میں بھی اضافہ کرتی ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ یعنی چلتا رہے یہ سلسلہ حتیٰ کہ موت آ جائے. ابن حجر اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں، کوئی شخص اس وقت تک ربانی نہیں بن سکتا، رب والا، جب تک وہ عمل کرنے والا عالم اور تعلیم دینے والا نہ بن جائے. بس اسے چاہیے کہ وہ قرآن سیکھے، اس کے احکام سیکھے اور اس کی تعلیم دے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ اور نہ سکھائے کسی کو یا کچھ اور تعلیم، وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہے، لیکن کچھ حصہ اپنی زندگی میں قرآن سیکھنے سکھانے کا ضرور رکھے. دونوں ہی بہترین ہے. اگر سکھانے کا موقع ابھی نہیں مل رہا تو سیکھنا بھی بہترین ہے. بلکہ سیکھنے والے کی تعلمہ کی پہلی بات کی گئی، علامہ والا بعد میں آئے گا. نمبر 11، اور کون سا عمل افضل ہے؟ پابندی سے کیے جانے والے عمل بہترین اعمال میں سے ہیں. ان احب الاعمال الی اللہ ما دام و ان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے، خواہ کام ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ریگولر کیا جائے. یعنی کہ کبھی بہت کر لیا اور کبھی بالکل غائب ہو گئے کہیں. کرتے رہے، چلتے رہے. مثلاً اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دن آپ نے قرآن کلاس لینے یا دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تو اس کی پابندی کریں. کوئی اور کام آپ نے خدمت خلق کا کوئی کام شروع کیا، سخاوت کا کوئی کام شروع کیا، صدقہ خیرات کا کوئی کام شروع کیا، کچھ بھی آپ اس کو بس پھر پلے باندھ لیں، اس کی پابندی کریں. اتنا ہی کریں جتنا آپ نبھا سکتے ہیں، لیکن کریں ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر دوام ہو. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جب کوئی عمل کرتے مستقل مزاجی سے کرتے. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اچھے کاموں کو اس پابندی سے کرتے ہیں کہ اگر کبھی ان سے چھوٹ جائے تو وہ اس کی قضا بھی دیتے ہیں. یعنی اگر وہ کام ایک وقت میں نہ ہو تو دوسرے وقت میں کریں گے کہ نہیں میرا یہ چھوٹ گیا تھا، مجھے یہ پورا کرنا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے روزے ہیں، اگر قضا ہو جائے تو آپ قضا دیتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ نیکی کے کام میں اگر کسی ایک وقت میں کوئی عمل رہ گیا، مثلا ظہر کی سنتیں وہ مستقل پڑھتے ہیں، ظہر کا وقت نکل گیا عصر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. یعنی یہ باندھا یہ کر کے چھوڑنا. اور یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے. آپ مثلا روزانہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کا ٹارگٹ رکھتے ہیں، اتنا تو پڑھنا ہے. اب جب آپ پڑھ رہے تھے اتنے میں کوئی ایمرجنسی آ گئی، آپ وہاں چھوڑ دیا، اب کیا کروں؟ آپ آلٹرنیٹ ٹائم نکالیں کہ کہاں میں نے وہ اپنی منزل پوری کرنی ہے، لیکن اس کو پورا کر کے چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جو عمل شروع کرتے اس میں ہمیشگی اختیار کرتے، جو نماز شروع کرتے ہمیشہ پڑھتے. نمبر 12، فتنے کے دور میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام یا رسی کو تھامے اللہ کے دشمنوں کے پیچھے ہے. وہ ان کو ڈراتا ہے، وہ اس کو ڈراتے ہیں. یا وہ شخص جو سب سے علیحدہ ہو کر اپنے جنگل میں رہتا ہے اور اللہ کے وہ حق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ ہے. اللہ کے وہ حق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ ہے. یعنی ایسا زمانہ کہ جس میں آپ کی ضرورت ہو فرنٹ لائن پہ آنے کی، تو پھر یا تو آپ وہ اختیار کریں، اور اگر آپ اس قابل نہیں
تو پھر فتنوں میں نہ پڑے، بیٹھ کے صرف تبصرہ نہ کرتے رہیں، بلکہ اپنی اللہ کے حقوق ادا کریں، اپنی عبادت کریں، اپنے ذکر اذکار کریں اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ کرتے کراتے کچھ نہیں اور صرف باتیں کر رہے ہیں اور صرف تبصرے کر رہے ہیں اور صرف ایک خیالی سیاست میں حصہ لیا ہوا ہے تو یہ طرز عمل درست نہیں. نمبر 13، بہترین خواتین کون ہیں؟ افضل النساء الجنت اربع، مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و آسیہ ابنت مزاحم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. ان کا ذکر، ان میں سے 2 کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی. وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں کمپیریزن کر دیا گیا، 2 اچھی خواتین کا ذکر کیا گیا اور 2 جہنم میں جانے والی خواتین کا ذکر کیا گیا اگرچہ وہ نیک بندوں کی بیویاں تھیں. یہاں پر جو بہترین خواتین ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت مریم کا ذکر ہے. وہ معزز، پاکیزہ اور پاک دامن خاتون تھی. انہوں نے اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، اپنے رب کی اطاعت کی تھی، وہ اللہ کی فرما بردار تھی. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. حضرت مریم اپنی پاکی، پاک دامنی، عفت کی وجہ سے اور اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ کی پسندیدہ ہیں. ایک یہ رول ماڈل ہے. دوسری حضرت خدیجہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے ان کی خوب تعریف کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا آپ اتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا. اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو یہ ایک اور رول ماڈل ہے کہ جن کی اپنی عبادت کا یہاں ذکر نہیں ہے لیکن ان کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاملہ اور مشکل وقت میں ان کے کام آنا، اپنے مال سے، جان سے، الفاظ سے کیسی تسلی دی تھی حضرت خدیجہ نے جب آپ غار حرا سے پہلی مرتبہ وحی ریسیو کرنے کے بعد تشریف لائے تھے. کتنی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیوی دی کہ جو وہ ساری بات سن کے خوف زدہ نہیں ہو گئی اور پریشان نہیں ہوئی. کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کی اپنی ہمت نہیں ہوتی، وہ ذرا پریشانی والی بات سنے وہ اور بے ہوش ہو کے گر جاتی ہیں. وہ ہسبینڈس کو کیا مدد دیں گی، کیا سپورٹ کریں گی. تو حضرت خدیجہ جو ہے ایک اسٹرانگ وومن ہے، اپنے ایمان میں بھی اسٹرانگ. سب سے پہلے تو وہی ایمان لائی ہیں، ایمان میں بھی اسٹرانگ ہے، اپنے شوہر کی مدد کرنے میں اور شوہر پر مال خرچ کرنے میں، خیر کے کاموں میں. یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے.
تیسری ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عادات، چال چلن اور بات چیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ سوائے فاطمہ کرم اللہ وجہہا کے کسی کو نہیں پایا۔ یعنی آپ سوچئے پھر ان کے عادات، اخلاق کتنے خوبصورت ہوں گے جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزمبل کرتے تھے، شکل و صورت بھی اور اخلاق بھی اور چال ڈال بھی، اور کیا خوبصورت خاتون ہوں گی وہ۔ سب سے زیادہ وہ آپ کو ریزمبل کرتے تھے، آپ کے طریقے پر تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کے گھر کے اندر کیسی کیسی انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں، اور کس طرح کی سادہ زندگی بسر کی، مشقت والی، محنت کرتی تھی، گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ یہ ایک اور رول ماڈل ہے۔ یہ ساری نیک عورتیں ہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات صرف حضرت عائشہ کو ہی اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں یا حضرت خدیجہ کو ہی رول ماڈل سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری اپنی شخصیت اس سے بالکل کوئی میچ نہیں کر رہی ہوتی اور ہمارے حالات بالکل اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو ہمیں مختلف بہترین خواتین کا نمونہ دکھا دیا گیا کہ اپنے حالات کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق ان میں سے جس کو چاہے انسان فالو کر لے۔ اور آخری مثال حضرت آسیہ کی ہے یہاں اس حدیث کے مطابق۔ انہوں نے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر بڑے ظلم و ستم سہے، سخت ترین شوہر تھا ان کا۔ تو اب یہ کچھ اور عورتوں کے لیے مثال ہے۔ اتنا ظالم تھا کہ انہوں نے کہ اس نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی تھی، چن دیا تھا ان کو۔ اور وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ جب فرعونی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے۔ اس وقت انہوں نے دعا مانگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ تو یہ ایک اور رول ماڈل ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا ہے، چاہے شوہر کا تعاون ہو یا نہ ہو، دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ نمبر 14، بہترین خواتین قانتات و حافظات۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورتیں بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ عورت کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، یعنی مسکرا کے دیکھے، جب وہ اسے حکم دے تو اس کی فرما برداری کرے، بات مان لے، اور اپنے نفس اور مال کے معاملے میں خاوند کی ایسے انداز میں مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی اپنا مال یا اپنا آپ ایسی جگہ نہ رکھے کہ جہاں شوہر کو پسند ہو، یعنی ایسی جگہ نہ جائے، وہ کام نہ کرے جو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو اریٹیٹ نہ کرے، اور پھر اپنا مال بھی ایسی جگہ خرچ نہ کرے کہ جہاں خرچ کرنا، یعنی فضول خرچی وغیرہ نہ کرے کہ جو شوہر کو ناپسند ہے۔ اچھی خواتین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ تو بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف شوہر دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا جہاد جو ہے وہ اس کے گھر کے اندر ہے، کیونکہ بعض اوقات شوہر کی طرف سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یا ایسا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے یا ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو انتہائی ناگوار ہوتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انسان اپنے رویے کو خوبصورت رکھے، اپنا فرض پورا کرے اور اللہ کی خاطر اپنی ذمہ داری پوری کرے، تو اللہ کی نگاہ میں بہت معزز اور مکرم ہوگی۔ پھر بہترین خواتین وہ ہیں جو بچوں پہ شفقت کرتی ہیں، بچوں کے ساتھ نرمی برتتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورت قریش کی نیک عورت ہے جو اپنے بچے سے اس کی چھوٹی عمر میں بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ یہ بچوں سے پیار کرنا ایک خوبی ہے، اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی بہت اچھی حفاظت کرنے والی ثابت ہوتی ہے۔
یعنی اپنے گھر کا بھی خیال رکھتی ہے، بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، یہ بہترین عورت ہے. لیکن عام طور پر ہم اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو زندگی برباد کر دی، بس گھر اور بچوں میں ہی رہی. نہیں، گھر اپنی عبادت کریں، علم حاصل کریں، گھر کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، بہترین جہاد ہے، بہترین نیکی ہے. پھر نمبر 16، نیک عورت دنیا کا بہترین متاع ہے. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. یعنی دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اللہ نے بندوں کے لیے بنائی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں سب تمہارا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے، فائدہ اٹھاؤ اس سے. یعنی جہاں ضرورت ہے حق کے ساتھ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس کو ضائع نہ کرو، ابیوز نہ کرو، لیکن جہاں فائدہ اٹھانے کی بات ہے وہاں اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ان ساری چیزوں میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان سب میں سے بہترین چیز نیک عورت ہے. اس کا مقام سب سے بلند ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. بخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک عورت، یعنی جو اپنی عبادات میں بھی اچھی ہے، اخلاق میں بھی اچھی ہے، شوہر کے ساتھ بھی اچھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی اچھی ہے، لوگ نیبرز کے ساتھ بھی اچھی ہے، ہر طرف اچھا ہی معاملہ کرنے والی. پھر ہے نمبر 17، بہترین حکمران. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے حاکموں میں سے بہتر وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں. وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو. اور تمہارے حاکموں میں سے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اور وہ تم سے بغض رکھتے ہیں. تم انہیں لعنت کرتے ہو، وہ تمہیں لعنت کرتے ہو. تو بہترین حکمران کون ہے؟ جو عوام کے پسندیدہ ہو. اور بہترین عوام کون ہے؟ جو حکمران کی پسندیدہ ہو. تو کیسی خیر و خوبی ہو سکتی کسی علاقے میں کہ جہاں پر امن و امان ہو، کہ عوام اپنے حاکم سے خوش ہوں اور حاکم اپنے عوام سے مطمئن ہو، اور ایک سموتھ اچھی حکومت چل سکے. پھر بہترین جماعت اور بہترین لشکر نمبر 18، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین رفقا وہ ہیں جو 4 کی تعداد میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر 2 ہوں تو کوئی تیسرا، یعنی کوئی ایک الگ سے بیچ میں، اگر 3 ہو تو کیا ہوگا؟ 2 لوگ اگر آپس میں بات کریں تو تیسرا الون فیل کرتا ہے، یعنی الگ تھلگ، لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے. تو ایسی صورت میں جب 4 ہوں گے تو 2 کی جوڑی بن جائے گی اور ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوں گے. فرمایا، بہترین دستہ وہ ہے جس میں 400 شہسوار ہوں. بہترین لشکر وہ ہے جو 4000 کی تعداد میں ہو. تو بہرحال یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعداد یا نمبرز بتائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ کو بتائے گئے ہوں گے کہ اتنے نمبر میں جب لوگ ہوں کسی کام میں تو ایسی صورت میں پھر اس کام میں بہتری آتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر سفر ہے یا کہیں کسی علاقے میں صرف 4 لوگ ہیں، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں. کوئی چیز اٹھانی ہوتی ہے، کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے کسی کو، تو اس میں زیادہ بہتری ہے. اسی طرح پہلے زمانے میں زمین پہ جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس وقت شہ سواروں کی تعداد، گھوڑے 400 ہوں تو بہتر ہیں اور لوگ 4000 ہوں تو بہتر ہیں، یعنی کامیابی کے لیے. نمبر 19، بہترین صحابی. عمرو ابن عاص کہتے ہیں، ایک غزوے سے واپس آ کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا ہے عائشہ. میں نے پوچھا، اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا اس کے والد. تو بہرحال صحابہ کرام سبھی بہت اچھے ہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت عائشہ اور ان کے والد ہیں. حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اور حضرت ابو بکر کی فضیلت آپ کو یاد ہوگا، صرف ایک حدیث یہاں کافی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں باہر تشریف لائے. آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا،
کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ اگر میں کسی کو لوگوں میں سے دوست بناتا یعنی خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے۔ میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ دنیا سے اب جا رہے ہیں، تو آپ نے ان کے احسانات کی وجہ سے ان کی کھڑکی کو مسجد کی طرف کھلا رہنے کی اجازت دی۔ تو جب کوئی شخص بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور بغیر کسی دنیاوی فائدے کے احسان کرتا چلا جاتا ہے، وہ اگر اس کو واپس ریٹرن نہیں بھی کر سکتا تو بہرحال محبتیں بھی پاتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو معزز ہوتا ہی ہے۔ اسی طرح بہترین تابعی اویس کرنی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تابعین میں سب سے بہتر ایک آدمی ہے جسے اویس کہا جاتا ہے، اس کی بس والدہ ہی ہے، یعنی ماں ہے اور وہ ہے، ماں بیٹا ہے، اس کے جسم پر برس کے سفید نشان ہیں، جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا وہ تمہارے لیے استغفار کرے۔ حضرت عمر صحابی ہیں اور وہ تابعی ہیں، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ حضرت عمر کے لیے وہ دعا کرے تو ظاہر ہے وہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہاں پر ان سے دعا کرانے میں، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو دعا کرانے میں کسی سے یا کہنے میں کسی کو دعا کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بہرحال اویس کرنی جو تھے وہ یمن میں رہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یمن میں سے کوئی دستے آتے تھے جہاد کے لیے تو ان سے پوچھتے کیا تم میں اویس بن عامر بھی ہے، یہاں تک کہ وہ آ گئے تو کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا آپ کیا مراد قبیلے سے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کرن کی شاخ سے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر آپ ٹھیک ہو گئے، بس ایک درہم کے برابر جگہ رہ گئی؟ کہا ہاں۔ پوچھا آپ کی والدہ ہے؟ کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا، وہ قبیلہ مراد پھر شاخ کرن سے ہوگا، اسے برس کی بیماری تھی جو ایک درہم کی جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا دے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا۔ تو عمر نے کہا بس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ۔ انہوں نے کہا کیا میں وہاں کے عامل کو آپ کے لیے خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں خاک نشین یعنی عام لوگوں میں رہوں۔ اگلا سال جب آیا تو ان قرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا، وہ حضرت عمر سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر یوں آئے گا، اور پھر وہ ساری علامتیں بھی بتائیں، تو اگر تمہارے بس میں ہو تو اس کے لیے اس سے دعا کروانا کہ وہ تمہیں بخشش کی دعا کرے۔ تو وہ پھر وہ شخص جس کو حضرت عمر نے یہ بات سمجھائی وہ پھر اویس کے پاس آیا اور کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر، اویس نے کہا تم ایک نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے دعا کر دو، یعنی کوئی غرور نہیں تھا، کچھ نہیں تھا کہ میری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اس شخص نے پھر کہا آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو، میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حج سے واپس آئے یا کوئی اچھا کام کر کے آئے تو وہ دعا کرے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے نا، اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم حضرت عمر سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے کہ یہ وہ ہیں، تو وہ کہیں چھپ گئے جا کے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی، جب بھی کوئی انسان اس سے دیکھتا تو پوچھا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی تھی، کیونکہ ان کے لیے بھی بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ ان کے پاس ایسی چادر تھی، کیونکہ بالکل عام سمپل لوگوں کی طرح رہتے تھے، کوئی علامت خاصیت نہیں تھی، لیکن مطلب گمنام شخص تھے، لیکن اپنی چھپی نیکی کی وجہ سے اللہ کے یہاں اتنے معزز کہ صحابی کے لیے بھی دعا کریں تو قبول ہو۔ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کام کی شہرت بہت ہو جائے، جس شخص کو بہت چاہنے والے مل جائیں، وہی بڑا خوش قسمت شخص ہے۔ نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں کیا مقام رکھتا ہے۔
پھر بہترین نکاح کون سا ہے؟ نمبر 21، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، آسانی سے رشتہ ہو جائے، آسانی سے پھر مہر اور شادی کی شرائط طے پا جائیں، اور کسی قسم کی کوئی بوجھ دونوں فریقوں پر نہ ہو۔ بہترین حق مہر کون سا ہے؟ نمبر 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جو آسان ہو، یعنی جس کی ادائیگی مرد کے لیے آسان ہو، obviously پھر وہ مقدار میں کم ہو یا اس شخص کی حیثیت کے مطابق ہو، اور یہ اچھی علامت ہوتی ہے شادی کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی کم دے، حیثیت ہے تو پھر بھی بہت تھوڑا دے رہا ہے کہ یہ آسانی ہے میرے لیے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ناروا کوئی بوجھ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور بیٹیوں کی شادی صرف 12 اوقیہ حق مہر کے عوض کی ہے۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر زیادہ مہر مقرر کرنا باعث عزت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ نمبر 23، اپنے بعد چھوڑ کر جانے والی بہترین چیزیں، یعنی ہم دنیا سے جائیں تو پیچھے جو چھوڑے وہ بہترین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیچھے دنیا میں جو چھوڑ جائے اس میں سے بہترین چیزیں 3 ہیں، یعنی انسان اپنے کپڑے بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنا گھر بھی چھوڑ جاتا ہے، اپنے برتن، عورتوں کے لیے جو ان کا کچن ہے، جو ان کی جیولری ہے، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں نا مر کے، لیکن سب سے بہترین کیا جو آپ چھوڑ کے جائیں؟ نمبر 1، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں خیر کرے، تو بچوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، صدقہ جاریہ جس کا اس کو اجر ملتا رہے، یعنی ایسا کوئی پروجیکٹ شروع کر جائے، کوئی درخت لگا جائے، کوئی نہر کھدوا جائے، کوئی کنواں لگوا جائے، کوئی مدرسہ بنا جائے، کوئی مسجد بنا جائے، کوئی طالب علم ایسے تیار کر جائے، کوئی کتاب لکھ جائے، کچھ بھی کہ جو بعد میں جس کا اجر برابر ملتا رہے۔ نمبر 3، ایسا علم جس پر اس کے بعد عمل ہوتا رہے، یعنی خالی علم سکھا دینا کافی نہیں، بلکہ اس طرح سکھانا کہ لوگ عمل کریں، تو وہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ علم یعمل بہ من بعدہ، جی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ینتفع بہ، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہوں۔ 24، بہترین پانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا اور بیماری سے شفا ہے، اور زمین پر سب سے بدترین پانی وادی برہوت کا ہے۔ کوئی جگہ ہوگی، یہ حضرت موت کا باقی ماندہ علاقہ ہے کوئی، یہ کیڑے مکوڑوں میں سے ٹڈی کے لشکر کی طرح ہے، صبح کے وقت جوش کے ساتھ ابل رہا تھا اور شام کے وقت اس میں کوئی تری نہیں ہوتی۔ کوئی وادی ہوگی جس میں کسی وقت پانی ہوتا ہوگا اور کسی وقت نہیں۔ تو زمزم کے فائدے تو آپ کو معلوم ہی ہے، اور زمزم کو خاص طور پر شفا کے لیے پینا چاہیے۔ نمبر 25، بہترین لباس اور بہترین سرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کپڑوں میں سفید پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہے، مردوں کے لیے خاص طور پہ، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، یعنی ویسے تو کفن کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، گھر کے استعمال کی چادریں بھی اٹھا کے آپ کسی مردے کو کفن اس میں دے سکتے ہیں، لیکن بہترین کفن کیا؟ سفید رنگ کا، اور یہی روایت ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے۔ اور سرمے میں سے بہترین سرما اسمد ہے، فا کے ساتھ، جو بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ جب لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا تو اسمد کے نام سے وہ سرما لے کر بھی آتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اس کی تعریف کی ہے، فائدہ ہی ہوگا اس میں۔ بہترین خوشبو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو نمایاں ہو، دور دور تک پھیلے، اور رنگ نمایاں نہ ہو، کلر نہ ہو اس کا، اور عورتوں کی بہترین خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہو لیکن خوشبو نمایاں نہ ہو، خوشبو نہ پھیلے۔ کیونکہ خوشبو بھی زینت میں شمار ہوتی ہے۔ اگر عورت خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے تو وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو کہ عورت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت اپنے گھر میں ہے، شوہر کے پاس ہے، تو جو چاہے خوشبو لگائے، تو یہ نہیں کہ اچھی خوشبو عورت کے لیے منع ہی ہے،
نہیں، باہر جاتے ہوئے ایسی خوشبو نہ لگائے۔ نمبر 27، بہترین کھجور کون سی ہے؟ جی کوئی اور بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی ہے۔ برنی، وہ جس کے اوپر وائٹ کیپس ہوتے ہیں نا، وہ بیماری کو دور کرتی، بہت میٹھی نہیں ہوتی۔ اچھا مجھے اس سے حدیث کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب کبھی عمرے اور حج پہ جانے کے اتفاق ہوا تو میری چوائس یہی کھجور ہوتی تھی، کیونکہ اس میں میٹھا کم ہوتا ہے، کھانے میں ہلکی ہوتی ہے، اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں، یعنی وہ اگر آپ کھا لیں تو آپ کو تکلیف نہیں دے گی۔ نمبر 28، بہترین نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے بہترین نام ہے۔ بہترین علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دواؤں میں بہترین دوا حجامہ ہے، کپنگ ہے۔ حجامہ کروانے کے بہترین دن، نمبر 30، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سینگی لگوانی چاہیے، یعنی تحتجمون فیہ، حجامہ کروانا چاہیے، وہ چاند کا 17واں، 19واں اور 21واں دن ہے، 17th، 19th اور 21st۔ میں معراج کی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد حجامہ کرانے کا اہتمام ضرور کرنا۔ اور یہاں پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی فائدے کی، کہ بہت سے لوگ ویکسین لگوانے سے گھبرا رہے ہیں، لیکن اب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں اس کے ساتھ بن جائیں گی کہ آپ کی اگر ویکسین نہیں تو آپ مثلاً ہاسپٹل میں انٹر نہیں ہو سکتے، یا اور ٹریول نہیں کر سکتے، کئی ایک رکاوٹیں ہو سکتی، تب لگوانی تو ہے۔ اور اس کے فائدے یا نقصان زیادہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ مجھے نقصان دے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر لیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں عجوا کی کھا لیتا ہے، شام تک کوئی زہر اس پہ اثر نہیں کرتا۔ تو جس دن آپ نے ویکسین لگوانی ہو اس دن صبح 7 کھجوریں کھا لیں، عجوا کھجور کھا لیں، ٹھیک ہے، اور واپس آ کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن حجامہ کروا لیں۔ تو وہ جو آپ کے اندر ایک خوف ہے نا کہ پتہ نہیں اس سے میرا کون سا سسٹم برباد ہو جائے گا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سازشیں، دنیا بھر میں باتیں بہت ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ بہترین جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین جگہ جہاں سواریاں سفر کر کے آئیں بیت اللہ ہے اور میری مسجد ہے، مسجد نبی، جہاں سفر کر کے جائے انسان۔ جب بھی آپ سفر کا سوچیں، بیک ہوم جانے لگے، اب تو خیر حالات ہی مختلف ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں جن میں آج دیکھ رہی تھی عرفہ کا میدان قریب قریب سے دیکھ رہی تھی، کیا خوبی ہے ان لوگوں میں، جس وقت یہاں بیٹھے اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جہاں بھی رکھے، اور اللہ ہماری نیتوں کے ساتھ ہمیں وہاں لکھ لے۔ تو جب کبھی سفر کا ارادہ کریں تو بیچ میں عمرے کا ضرور یعنی کہ حصہ رکھا کریں، یا حج کا یا عمرے کا۔ انسان باقی ضروریات بھی پوری کرتا رہتا ہے، اگر تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا دے کر اللہ کے گھر ٹچ کر کے جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر صرف مکہ ہی نہیں، مدینہ کا بھی سفر کیا کریں، کیونکہ آپ نے مدینہ کا بھی، مسجد نبی کا بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطے مسجدیں ہیں اور بدترین خطے بازار ہیں۔ ہماری دوڑ کہاں زیادہ ہوتی ہے، کس طرف؟ ابھی تو کووڈ کی وجہ سے مال بند ہے، ورنہ لوگ لازم سمجھتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور جانا ہے وہاں۔ مسجد ہفتے میں ایک دفعہ جائیں یا نہ جائیں، بازار ضرور جانا ہے، دیکھیں اور کیا نیا آیا ہے۔ تو اس سے، اور اب تو خیر بازار گھروں میں آ گئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ فنگر ٹپس پہ ہیں، بالکل، ایک کلک، ایک ایپ ادھر کلک کریں تو دعاؤں کی ہوگی، دوسری کلک کریں تو وہ جی جی بہت ٹائم لگتا ہے، اللہ رحم کرے۔ نمبر 32، بہترین مجالس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں، جیسے ماشاءاللہ آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے، لیکن ویسے بھی یعنی آسانی سے جہاں جگہ مل جائے، کھلی جگہ ہوں اور وسیع ہو کے آرام سے لوگ بیٹھیں۔
اور یہ ایک عام کلام ہے، صرف مسجد یا مدرسہ یا اسکول یا کسی باہر کی گیدرنگ کی بات نہیں ہے، یہ شادی ہال کی گیدرنگ نہیں، ہر جگہ، یعنی گھر کے اندر بھی بہترین مجلس وہ ہے جس میں وسعت ہو، دوسروں کو ویلکم کیا جائے، ان کو جگہ دی جائے. مسجد میں بھی کوئی اور آ گیا ہے جگہ بنا دیں، یہ نہیں کہ اور پھیل جائے کہ وہ کہیں اور چلا جائے، اور لوگوں کا کے اوپر جگہ تنگ نہ کی جائے. لوگ ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ بیٹھ کر سکون محسوس کریں، عبادت کے لیے جائیں یا علم کے لیے جائیں تو یکسوئی سے اپنا کام کر سکیں. اور اسی طرح فراخی اگر اسپرچول میننگ میں لی جائے، یعنی جہاں بیٹھ کے شرح صدر ہو جائے. یعنی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے نا، کچھ کسی سے کو وزٹ کر کے آپ آتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے لوٹتے ہیں آپ. اور کچھ جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں، آپ کا شرح صدر ہوتا ہے، خوشی خوشی آپ گھر لوٹتے ہیں. بہترین زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے بہتر زمانہ میرے زمانہ کے لوگ ہیں، پھر جو اس کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں. بہترین دن، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی. بہترین ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام، یعنی ایام العشر، ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں. لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کے نکلا اور واپس آیا تو کچھ بھی ساتھ نہ لایا. تو یہ تھے آپ کے بہترین دن، بہترین ایام، بہترین اعمال. اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قبول کرے. اور بہترین وقت اور گھڑی رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس میں بھی ذکر اور فکر اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی، بہترین دعا جو ہے وہ آج کے دن کی، یوم عرفہ کے دن کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین، تیرے خاص فضل اور رحمت کی وجہ سے جو تو نے ہمیں توفیق دی، ہم نے یہ چھوٹی سی کوشش کی تو اسے قبول فرما. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. جو ہم بھول گئے ہیں اس پر ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. تو آج کے دن ہم سب کی بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر دے اور اپنی جنت اور اپنی رضا سے نواز یا رب العالمین. تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ. اس مجلس میں جس کے دل میں جو دعا ہے، جو حاجت ہے، اس کو پورا فرما. ربنا تقبل منا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا زدنا علما
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں صحت اور ایمان اور عافیت والی لمبی زندگی عطا کر اور اپنی بہترین عبادت، ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ سب دکھ دور فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, my dear sisters, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ ہمارا ذی الحج پروگرام کی سیریز آج مکمل ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکی پیاری استاذہ. الحمدللہ ہمارے ڈیز کو اتنا پروڈکٹیو بنانے کے لیے الحمدللہ. آج آپ دیکھیں، مجھے لگ رہا تھا کہ کل والا جو ہمارا ٹاپک تھا اسی کی ایک طرح سے کنٹینیوشن تھی، اور وہ یہ تھا کہ جیسے بہترین لوگ اور اعمال جیسے مزید اس میں جمع ہو گئے. الحمدللہ کچھ چیزوں کو کوئک سا دیکھ لیتے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً ہم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں پڑھا نا، کہ جیسے بہترین ادائیگی اور قرض لوٹانے والے، پھر سخاوت اور کرم کرنے والے، حق بات کہنے والے، مظلوم اور کمزور لوگ، مسلمان، دین کا علم حاصل کرنے والے. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ساری جو کوالٹیز ہیں نا، ان کو ہم ایک جملے میں سمرائز کر سکتے ہیں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ دوسروں کو خیر پہنچانے والے بن جائیں. جیسے آپ دیکھیں نا، ان میں سے کوئی بھی آپ رول دیکھیں تو وہ کون انسان کر سکتا ہے نا، کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی، محبت ہو، دوسروں کا احساس کرنے والا ہو، دوسروں کا خیال کرنے والا، ان کو سپیس دینے والا ہو، ان کا درد اس کے دل میں ہو، سیلفش نہ ہو وہ، تو وہی انسان یہ سارے کام کر سکتا ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت میں بھی آتا ہے نا کہ جو بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے. یعنی جب ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں گے اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے دل سے، اور سب سے بڑھ کے تو آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ ہم دوسرے کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. جیسے ہوتا ہے نا، کئی دفعہ ہمیں کسی کی بات پہ کوئی غصہ آ جاتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اب اس سے غلط بات کی، میں فوراً اس کو جواب دوں. تو آپ اگر اس وقت خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا مثلاً بات تو ہے، تھوڑی تکلیف دے گی اس کو اور میں اس کو کہہ بھی دوں، لیکن میں نہیں کہتی، ایسا نہ ہرٹ ہو جائے. اس کو تو احساس نہیں، لیکن میرے اندر تو اللہ کا ڈر ہے. تو آپ دیکھیں وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے. بالکل. تو اور پھر یہ کہ جیسے ہر سٹیج پہ، ہر لیول پہ، آج کا جب میں لیکچر سن رہی تھی تو میرے اندر بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ جو انسان جس کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے دوسروں کے لیے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جس کے اندر صبر شکر ہوتا ہے، وہ ہر حال میں دوسرے کے لیے خیر کی چابی بن جاتا ہے. بالکل. بس اپنے ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے بھی.
اب دیکھیں بعض دفعہ جو ہاتھ اور زبان میں چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں دل کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر میرے دل میں کسی کے لیے بدگمانی ہے تو میں بے شک کبھی بدگمانی میں پالتی رہوں اور میں اپنے دل کو صاف نہ کروں تو جب میں اس شخص سے ملوں گی وہ بدگمانی میری زبان پہ آ جائے گی. تو اسی لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اور یہ سوچیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب مجھے بڑے گول پہ فوکس کرنا ہے اور قیامت کا دن بہت بڑا ہے، اس دن بہت ساری مشکلات ہیں، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. اور جو اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. جیسے وہی آپ دیکھیں نا کہ بہترین کمزور اور مظلوم کون ہے؟ جو ہر ایک کے آگے بیٹھ جاتے رونے دھونے کے لیے یا ہر ایک کو بتاتے رہتے میرے ساتھ کیا ہو گیا ظلم. نہیں، وہ اللہ پہ معاملات چھوڑ دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں ہمارے صبر اور شکر کا بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں کئی گنا زیادہ ملے گا. آپ ہمیشہ ایک ون ون سچویشن میں رہتے ہیں جب آپ صبر کرتے ہیں اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے اور اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں، پر امید رہتے ہیں، پازیٹیو رہتے ہیں. بالکل ہمیں forgive and forget کرنا چاہیے، اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرنا ہے، غصے پہ قابو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں نا یہ ساری کوالٹیز اچھی اخلاقیات آ جائیں گی تو خود بخود ہم دوسروں کے لیے بینیفیشل بن جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو ان 10 دنوں میں بہترین اعمال اور بہترین لوگوں کی صفات پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان لوگوں جیسے بنے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین کہا اور اللہ کی نظر میں وہ بہترین لوگ ہیں انشاءاللہ. تو چلیے عرفہ کے دن کی دعا مانگتے ہیں اور کچھ دعائیں مانگ کے انشاءاللہ اپنا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عرفہ کی دعا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے آج کا سارا دن یہ دعا بھی مانگنی اور باقی تکبیرات وغیرہ بھی. الحمدللہ ہمارا کورس مکمل ہو گیا تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ جتنے بھی دن ہم آئے، جتنی کلاسز ہم نے لیں، جتنے ہم نے نوٹس بنائے، سب شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے. مانگے اس کو. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا. سب تعریف اللہ کے لیے جس میں بہت زیادہ پاکیزہ بہت بہت بابرکت تعریف. یہ تعریف اسی طرح مبارک جس طرح ہمارا رب پسند کرتا ہے اور وہ راضی ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تھی تو یہ دعا مانگتے تھے، تو ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سب تعریف اس اللہ کے لیے جس کے فضل اور انعام سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں. اور پھر اللہم لک الحمد کلو وإلیک یرجع الامر کلو. اے اللہ تیرے لیے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں. تو یا اللہ ہمیں ان سارے کاموں کی جزا دنیا میں نہ بھی ملے تو یا اللہ آخرت میں ہمارا اجر محفوظ کر لے. آمین. تو تکبیرات پہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ سب کو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے عید مبارک. تقبل اللہ منا و منکم. ایڈوانس عید مبارک آپ سب کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی فیملیز کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے اور انشاءاللہ ہمیں آئندہ اسی طرح کسی خوبصورت مجلس میں دوبارہ ملائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد